بات تو میں کرنے لگا تھا پولیس اسٹیٹ پہ. پولیس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے یا اس کے افیکٹس، کانسیکوینسز یا ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایون جو میں بات کر رہا ہوں اپنے وکلا بھائیوں سے ہی بات کر رہا ہوں جی موسٹلی کہ جو تمام پنجاب کی باز ہیں اسٹرائک پہ ہیں، تو ان کو نا اس وقت کی جو سابق اقتدار گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک اور لالی پاپ دیا ہے. لالی پاپ ان کو یہ دیا گیا ہے کہ ابھی ذیشان ڈھوڈی صاحب کا جو کیس تھا اس کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا. اب اس میں وہ پلی لے رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی لیگیلٹی بتاؤں کہ جب کوئی بندہ پولیس کسٹڈی میں، عموماً یہ ایک سیکشن ہے، یہ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ایکٹ ہے، اس میں ایک سیکشن دیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ پولیس کسٹڈی میں مار دیا جاتا ہے یا مس ہیپ ہوتا ہے تو اس کی جو انویسٹیگیشن ہے پولیس افسران نہیں کریں گے، ایف آئی اے کو سپورٹ کی جائے گی. پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ذیشان ڈھوڈی صاحب ہے یہ کہاں بھی پولیس کسٹڈی میں تھا؟ اس کو تو اس کے معصوم بچے، اس کے فیملی ممبران کے سامنے گھر میں مرڈر کر دیا گیا ہے. آیا یہ سیدھا مرڈر نہیں ہے؟ دوسرا میں تو کہوں گا کہ اٹس اے میٹر آف شیم آور پولیٹیکل ریپرزنٹیشنز. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں وکیلوں کے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یار ان میں تھوڑی سی غیرت اور حمیت ہونی چاہیے. یہ ادارہ ہے، اسی ادارے نے آپ کو عزت دی ہے. اسی ادارے کے بل بوتے پہ اگر آپ کو منسٹر بنے ہوئے ہیں یا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس ادارے کی وجہ سے کر رہے ہیں. تھوڑے سے ہوش کے داخل نہیں. ابھی جو ریومرز آ رہی ہیں، جگہ جگہ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ بعض کو آپ مینج کریں گے. جو جنرل پالیٹکس کے ٹولز ہیں اب بار پہ آپ اپلائی کریں گے، وکیلوں میں دراڑ پیدا کریں گے. شرم کریں، یہ آپ کا گھر ہے، اسی ادارے نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ کا کچھ مقام ہے. کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہیے. دوسری، یار یہ جو پولیس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ پولیس اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ پولیس اتھارٹی کے پاس اتنے اختیار دے دیے جاتے ہیں کہ دوسرے ادارے ان کے مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی پولیس کو جو اختیارات دے دیے گئے ہیں تو ان اختیارات کے ہوتے ہوئے نہ یہ جوڈیشل سسٹم کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، نہ یہ اتنا بڑا جو آپ نے کرائم رینج، یہ رینج، وہ رینج، یہ میٹر آف، یہ سیل آف انویسٹیگیشن، وہ سیل آف انویسٹیگیشن. ان کو سارے کو چھوڑیں، چند لوگوں کو ڈسٹرکٹ میں اختیار دیں، وہ چیزوں کو لوگوں کو پکڑیں اور ان کو مرڈر کر دیں. آپ نے جو لفظ ہوتا ہے ڈیٹرنٹ فیکٹر کو لے کے چل رہے ہیں. جو پولیس، ہم اسٹیٹ سے یا پولیس سے کیا چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دو ہی تو ہمارے مطالبے ہوتے ہیں. ایک تحفظ ہوتا ہے، دوسرا فیکٹر پولیس کا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. تحفظ جو عام سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے لیے تحفظ ہوتا ہے، جو ویل اسٹیبلشڈ سٹیزن ہوتے ہیں، جو عام پاکستانی ہوتے ہیں. ڈیٹرنٹ کس لیے ہوتا ہے؟ جو کرمنلز ہیں. ان کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی پہ ایلیگیشن ہے کرائم کا تو آپ اسے اٹھاؤ اور شوٹ کر دو. اوپر سے آپ جسٹیفائی کر رہے ہو اس کے اوپر ایف آئی آر تھی، اس کے اوپر اتنی ایف آئی آر تھی. یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو روز بندہ کورٹس میں دیکھتا ہے، ایک بندہ پکڑتے ہو، آپ کا 500 کیس اس تھانے میں پڑا ہوا تو سارا اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دیتے ہو، اس سامنے نامزد کر دیتے ہو. آگے جب اس میں 411 لگی ہوتی ہے اس کو کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی میں 500 ریکوری ڈلی ہوتی ہے، کسی میں 1000 ریکوری ڈلی ہوتی ہے، کروڑ میٹر کی ڈکیتی ہوتی ہے. آپ کی یہ تو آؤٹ پٹ ہے. اس طرح کے معاملات کب تک چلیں گے؟ کیسے مینج کرو گے؟ ایسے حالات کے ہوتے ہوئے میرا وکلا برادری سے سوال ہے، یار آپ معاشرے کے باشعور شہری ہو، آپ کو اس کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. ججز کو سٹینڈ لینا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا کہ یار ملک کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا.
ود آؤٹ ڈیو پروسیس آف لا کی کیا معنی ہے؟ رول آف لا تو آ گیا، ڈیو پروسیس آف لا کی جو ٹرم ہے اگر کوئی دوست جانتا ہے تو اس کو قانون میں سے نکال دینی چاہیے. ڈیو پروسیس میننگ بائی کہ پیوریفیکیشن آف لا، پیوریفائڈ کرنا، چیزوں کے پروسیس سے گزار کے سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ علیحدہ کرنا. تو ان حالات میں پاکستان کا اللہ حافظ ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے.